میں ایک بند عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دنوں میں سے ایک دن جب کہ آپ دشمن کے مقابلے پر تھے، یعنی جہاد کے موقع پر میدان جنگ میں تھے، سورج ڈھلنے تک جنگ شروع کرنے کا انتظار کرتے رہے۔ پھر جب سورج ڈھل گیا تو آپ لوگوں کے سامنے خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہو گئے اور فرمایا، لوگوں، تم اپنے دشمن سے مقابلہ کی آرزو نہ کرو، یعنی یہ نہ چاہو کہ کفار سے قتل و قتال کا بازار گرم ہو، کیونکہ یہ چاہنا گویا ابتلا اور مصیبت کی خواہش کرنا ہے جو ممنوع ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے امن اور عافیت کے طالب رہو۔ جب دشمن سے تمہارا مقابلہ ہو جائے تو پھر پورے بہادری کے ساتھ ڈٹ جاؤ اور صبر و استقامت سے کام لو، اور اس بات کو جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہیں، یعنی تم جنت کی بالکل قریب ہو۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے یوں دعا فرمائی، اے اللہ کتاب کو نازل فرمانے والے، بادلوں کو چلانے والے اور کفار کی جماعت کو شکست دینے والے، ان دشمنوں کو شکست دے اور ہم کو ان پر فتح عطا فرما۔ اللہم منزل الکتاب و مجری السحاب و حازم الاحزاب احزمہم وانصرنا علیہم۔ تو اس حدیث میں بتایا کہ جنگ کی تمنا نہ کرو، ہاں جب سر پر آ جائے تو پھر جم کر لڑو۔ وعن سہل بن سعد قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید القوم فی السفر خادمهم فمن سبقهم بخدمة لم يسبقوه بعمل الا الشہادة، رواہ البیہقی فی شعب الایمان۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفر میں جماعت کا امیر اور سردار ان کا خادم ہے، لہٰذا جو شخص ان سفر کرنے والوں کی خدمت میں سبقت لے گیا، اس کے مقابلے میں کوئی شخص شہادت کے علاوہ اور کسی عمل کے ذریعے سبقت نہیں لے جا سکتا۔ یعنی حدیث شریف کا ایک مطلب یہ ہے کہ جو شخص اپنے ساتھیوں کی خدمت کرتا ہے وہ اصل میں سب کا سردار بن جاتا ہے، کیونکہ وہ خدمت کی وجہ سے سب کے دلوں کو جیت لیتا ہے، ہر کام میں لوگ اس کے محتاج ہو جاتے ہیں، اس طرح وہ سب کا سردار بن جاتا ہے اگرچہ غریب آدمی ہے۔ حدیث کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اپنے ساتھیوں کا امیر بنا تو ساتھیوں کا خادم وہی ہے، پھر ان کو چاہیے کہ وہ اپنے ساتھیوں کی خدمت کرتا رہے، اس طرح نہ کہ وہ خود بڑا بن کر بیٹھا رہے اور دوسروں پر حکم چلاتا رہے۔ اس لیے حدیث کے آخری الفاظ میں ارشاد ہے کہ خادم جب خدمت کے ذریعے سے آگے بڑھتا ہے تو اس کے مقام تک کوئی نہیں پہنچ سکتا لیکن وہ شخص جو جام شہادت کا مقام پا لے، شہید ہو جائے، تو جو خادم ہوتا ہے وہی سردار ہوتا ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تتخذوا ظہور دوابکم منابر فإن اللہ تعالی انما سخر لکم لتبلغکم الى بلد لم تكونوا بالغیہ الا بشق الانفس وجعل لکم الارض فعلیہا فقضوا حاجاتکم، رواہ ابو داود۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جانوروں کی پشت کو ممبر نہ بناؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو محض اس لیے تمہارے تابع کیا ہے کہ وہ تمہیں ان شہروں اور علاقوں میں پہنچا دے جہاں تم پیدل چلنے کے ذریعے جانی مشقت اور محنت کے ساتھ ہی پہنچ سکتے ہو، یعنی جانوروں سے مقصود ان پر سواری کرنا اور ان کے ذریعے اپنے مقصد کو حاصل کرنا ہے، لہٰذا ان کو ایذا پہنچانا روا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے زمین کو تمہارے لیے اسی غرض سے پیدا کیا ہے، لہٰذا تم اس پر اپنے کاموں اور اپنی حاجاتوں کو پورا کرو۔ منابرہ یعنی سواری کی جانوروں کی پیٹھوں کو بیٹھنے اور خطبہ دینے کے لیے ممبر نہ بناؤ کہ بغیر ضرورت اور بغیر سفر
ان کے پیٹوں کو اپنے گپ شپ کے لیے قیام گاہ بناؤ، آخر وہ بھی جانور ہے، ان کو بھی استراحت اور آرام کا موقع دیا کرو، ان کے پشتوں سے اتر کر زمین پر اپنی مجلس سے جماؤ۔ تو سواری کے جانوروں پر رحم کرنا۔ اچھا، اس سے وہ صورت مستثنا ہے کہ کسی خاص ضرورت کے تحت سواری کی پشت پر بیٹھ کر خطبہ دیا جائے تاکہ آواز دور تک پہنچ جائے، جس طرح نبی علیہ السلام نے یوم عرفہ میں کیا۔ یہ ایک مجبوری تھی، ورنہ عام طور پر اس طرح منع۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال كانت قبیصۃ سیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فضۃ رواہ ترمذی و ابو داود والنسائی والدارمی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کے قبضے کی ٹوپی چاندی کی تھی۔ تلوار کی ٹوپی، یہ جو قبیعۃ سیفن تلوار کی ٹوپی کو کہتے ہیں، جو دستک کی پیچھے ہوتی ہے جہاں سے تلوار کو پکڑا جاتا ہے۔ تلوار کی زینت کے لیے معمولی سا سونا استعمال کرنا جائز ہے، چاندی بھی جائز ہے مگر زیادہ نہ ہو۔ تو یہ حضور علیہ السلام کی تلوار تھی۔ وعن ہود بن عبداللہ بن سعد عن جدہ مزیدۃ قال دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الفتح وعلى سیفہ ذہب وفضۃ رواہ ترمذی وقال هذا حدیث غریب۔ اور حضرت ہود بن عبداللہ ابن سعد اپنے دادا سے کہ جن کا نام مزیدہ تھا، نقل کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح کے دن مکہ میں داخل ہوئے تو اس وقت آپ علیہ السلام کے پاس جو تلوار تھی اس پر سونے اور چاندی کا کام تھا۔ امام ترمذی نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور کہا کہ یہ حدیث غریب ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے کے بہترین اسلحہ جو تلوار تھی وہ اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ آج ہمارے ہاتھوں سے یہ چیزیں چھینی گئی اور تلوار کی جگہ ہمارے ہاتھوں میں بیٹ آ گئے، بلے آ گئے، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آ گئی۔ اللہ ہماری حال پر رحم فرمائے۔ وعن ابی نجیح السلمی قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من بلغ بالسهم فی سبیل اللہ فهو له درجة فی الجنة ومن رمى بالسهم فی سبیل اللہ فهو له عدل محرر ومن شاب شیبة فی الاسلام كانت له نورا یوم القیامة رواہ البیہقی فی شعب الایمان وروا ابو داود الفصل الاول والنسائی الاول والثانیہ والترمذی الثانیہ والثالثہ وفی روایتہما من شاب شیبة فی الاسلام بدل فی الاسلام۔ حضرت ابو نجیح یا نجیح سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص نے اللہ کی راہ میں یعنی جہاد میں ایک تیر نشانے پر پہنچایا، یعنی اس نے تیر چلا کر کافر کو مار ڈالا، تو اس کے لیے جنت میں ایک بڑا درجہ ہے۔ اور جس شخص نے اللہ کی راہ یعنی جہاد میں تیر پھینکا، خواہ وہ کافر کو لگا یا نہ لگا، تو وہ اس کے لیے ایک بردہ یعنی غلام لونڈی آزاد کرنے کے برابر ہے۔ اور جو شخص اسلام کی حالت میں بوڑھا ہو گیا، یعنی خدا نے اس کو اسلام کی حالت پر برقرار رکھا یہاں تک کہ وہ بوڑھا ہو گیا اور مر گیا، تو وہ بڑھاپا قیامت کے دن اس کے لیے نور ہوگا۔ اس روایت کو بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان میں نقل کیا ہے۔ ابو داود نے روایت کا صرف پہلا جز یعنی نسائی نے پہلا اور دوسرا جز کہ جس میں تیر اندازی کی فضیلت بیان کی گئی ہے نقل کیا ہے، اور ترمذی نے دوسرا اور تیسرا جز نقل کیا ہے۔ بیہقی اور ترمذی کی روایت میں فی الاسلام یعنی اسلام کی حالت میں کے بجائے فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں لکھا ہے۔ تو میدان جہاد میں تیر مارنے کا ثواب بھی اس حدیث میں ذکر ہو گیا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔